بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ گیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے کہ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اس سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اللہ تم دلہن کی نیند جیسے پرسکون نیند سو جاؤ جیسے اس کی محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جاگتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک اللہ ہی اس سے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جاؤ، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنی دین میں رکھی ہے۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے بلکہ پورے انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا تاکہ ہمارے آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔ شکریہ۔